کھینچ لے گی، پہلے مرحلے میں، پہلے لمحے میں امام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، پھر ان کے نیچے 720، پھر ان کے نیچے لشکر، جیسے آپ کیا طریقہ کار ہوتا ہے بھائی، سپاہی بھی ہے، حوالدار بھی ہے، کیپٹن بھی ہے، لیفٹن بھی ہے، میجر بھی ہے، بریگیڈیئر بھی ہے، آخر ایک سلسلہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا، جب اتنا بڑا لشکر ہے امام کا، ارے تو یہی دعا کیا کرو، مولا آپ کے سپاہیوں کی جوتیاں اٹھانے والے بھی تو چاہیے ہیں، ارے ان کے وردی دھونے والے، ان کے برتن دھونے والے، جب اتنا بڑا لشکر چلے گا تو آپ سوچیے کہ کتنے ان سپاہیوں کے خدمتگار درکار ہوتے ہیں کہ نہیں درکار ہوتے۔ تو کبھی مایوس نہ ہونا، جتنی تڑپ ہوگی اگر واقعی سچا ہے تو ادنا سا ہی صحیح سپاہی بن گیا تو پھر کوئی تو اپنے کمال کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ لہذا کبھی یہ سوچ کے مایوس نہ ہو جانا کہ ہم کہاں ان 313 میں آئیں گے۔ کیوں 313 میں نہیں آ سکتے؟ ہزاروں کے لشکر میں تو آ سکتے ہو، لاکھوں کے لشکر میں تو آ سکتے ہو، کیونکہ کس کس فیلڈ میں امام کو چاہیے۔ آپ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ علماء نے جو اس میں باتیں کی وہ یہ تھوڑی کہ صرف تلوار سے ہی جنگ ہوگی، ہم نہیں کر سکتے اس کی تعویل اور توجیہ کیا ہے، لیکن ہاں یہ طے ہے کہ بہترین برین امام کے ساتھ ہوں گے، ٹیکنیشین امام کو چاہیے، انجینئر امام کو چاہیے، ڈاکٹر امام کو چاہیے، نہیں چاہیے؟ بھئی لڑائی ہوگی، زخمی بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، ہر قسم کا۔ تو زخمی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے جب زخمی ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ جنگ احد میں خدا کا رسول زخمی ہوا تو کیا ہوا؟ معجزے سے ٹھیک کیا یا نہیں؟ خود میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ تصورات کی دنیا سے باہر آ جائیے، جب حقیقی دنیا میں آئیں گے تو ہر چیز ویسے صاف ہو جائے گی آپ کے سامنے، بالکل بھائی ٹھیک تو ہے۔ جب جنگ بدر میں معجزہ نہیں ہوا زخمیوں کے ساتھ، جنگ احد میں نہیں ہوا، رسول زخمی ہوئے، شہزادی کونین مدینے سے آئیں، اپنے بابا کے زخم دھوئے اور گھر جا کے مولا کائنات کے زخم دھو رہی ہیں اور زخموں پہ مرہم بھی رکھا جا رہا ہے، تو اب طبیبوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے امام کو؟ بابا آپ کے سامنے کی بات ہے نا کہ سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو جب اس انداز میں آپ دیکھیں گے تو مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے، پھر انسان صدق دل سے کوشش کرے گا۔ بس ختم کر دیا میں نے، چاہتا تھا اور پہلے ختم کروں، لیکن بس آپ کی توجہ جو ہے کل سے توجہ کم دیجیے تو جلدی ختم کر دوں گا۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ کچھ لوگوں نے علامت بتائی کہ جب مجمع بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہو تو سمجھ لیں گے سننا نہیں چاہتا، نیچے آ جائیے۔ میں اس کے بالکل الٹا چلتا ہوں، کہتا ہوں جب مجمع بالکل خاموش بیٹھا تو سمجھ لو کہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، لہذا پڑھتے چلے جاؤ۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ آئیے اب بات تھوڑی سی کھل کے سامنے آ گئی نا کہ مسئلہ کیا ہے۔ کتنی تحریفات ہو جائیں گی، اتنی تحریفات ہو جائیں گی، اتنے بگاڑ پیدا ہو جائیں گے کہ ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آئے گا۔ دین میں ہے تو بگاڑ، مذہب میں ہے تو بگاڑ، فرقوں میں ہے تو بگاڑ، سیاست میں تو بگاڑ، ہر جگہ بگاڑ، خرابی خرابی، ہر جگہ خرابی پیدا ہو جائے۔ دین میں خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی، دین میں فتنے ظاہر ہونے لگے، سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو کیا ہو۔ تو وہ جو آ رہا ہے دین قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے نا، کائے کے لیے آ رہا ہے؟ نفاذ شریعت کے لیے آ رہا ہے نا، دین کے لیے آ رہا ہے، اور کائے کے لیے آ رہا ہے؟ یہی مسئلہ آپ سمجھ لیں تو کوئی آپ کو نہیں بہکا سکتا کہ بابا بس یہ بتا دو کہ امام زمانہ کیوں آئیں گے، کس لیے آئیں گے؟ اسی لیے تو آئیں گے۔ اور جنگ کس سے ہوگی؟ جو دین قائم کرنے کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ کون ہے؟ جو دین پہ عمل نہیں کرتے، وہ تو رکاوٹ ہوں گے۔ تو بس امام کو پکارنے سے پہلے یہ سوچ لیا کیجئے کہ جس امام کو پکار رہے ہیں وہ اپنے جد کے دین کو قائم کرنے آ رہا ہے، اپنے جد کے دین کو لے کر آ رہا ہے، وہ دین جس کا وعدہ کیا ہے ابو طالب نے رسول کے ساتھ، نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہ کے ساتھ وعدہ ہے ابو طالب کا کہ پروردگار تیرا دین بھی بچے گا، تیری توحید بھی بچے گی، تیرے رسول کی رسالت بھی بچے گی، سب بچے گی۔ کیوں؟ میں عہد کر رہا ہوں تجھ سے، یہ میری اولاد قیامت تک تیرے دین کا دفاع کرے گی۔ یہ میں روایت نہیں پڑھ رہا بلکہ میں عمل بتا رہا ہوں، ابو طالب کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب نے یہ عہد کیا ہے کہ میرے بچے قربان ہوتے رہیں گے قیامت تک،
مگر شریعت کا راستہ مٹنے نہیں دیا جائے گا. اور یہی سبب ہے کہ یاد رکھا انصار حسینی نے کربلا میں کہ اصل مقصد کیا ہے یہاں آنے کا. اصل مقصد کیا ہے کربلا آنے کا؟ اصل مقصد بتا رہا ہے حسین کہ لو کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے میرے نانا کے دین اگر تو نہیں بچ سکتا سوائے اس کے کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے کر ڈالو. اور صرف یہی نہیں کہا حسین نے، کربلا میں 2-3 پیغام ہیں حسین کے. ایک پیغام اور دیا حسین، بار بار جب بیعت کا تقاضا ہو رہا تھا تو حسین نے جواب دیا تھا ہے ہاتھ من الذلہ، بعید ہے، بہت دور ہے ذلت ہم سے. یعنی ذلت ہمارے قریب آ ہی نہیں سکتی، ننگو ہار ہمارے نزدیک آ ہی نہیں سکتی. حالانکہ یزید یہ سمجھتا رہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے قتل کر دیا بلکہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے وہ سمجھ رہا تھا کہ جتنا میں معاذ اللہ خاکم بدہن، کیونکہ تاریخ کے الفاظ یہ کہ جتنا میں ذلیل کر سکتا تھا میں نے کر دیا. اس سے زیادہ عزت دار گھرانے کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کے گھر کی خواتین کو بے پردہ بازاروں میں لے جائیں. آج بھی تو یہی معیار ہے، آج بھی یہی معیار ہے. کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ لیکن اس کے باوجود مظلوم کربلا فرماتے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ، کسی کی مجال نہیں کہ ہمیں ذلیل کر دے. بعید ہے، بہت دور ہے ذلت ہم سے. ذلت کہاں اور ہم کہاں؟ یہ کون سی عزت ہے؟ یہ وہ ابدی عزت ہے جو اس قربانی کے بدلے حسین کو مل رہی ہے. وہ عزت جو کربلا میں حسین سر کٹا کے جس کا دفاع کر رہا ہے، وہ عزت کہ جس کا دفاع ثانیہ زہرا کبھی شام کے بازار میں کرتی ہے، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی کوفے کے دربار میں اور کبھی شام کے دربار میں دفاع کرتی. وہ عصمت و طہارت، وہ سربلندی، وہ مقام، وہ منصب جو اللہ نے دیا ہے، ہر فرد نے اپنے تئیں اس ذلت کو دور رکھا اور اپنی عزت اور سربلندی کا اعلان کرتے رہے پوری دنیا میں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. جب یہ اسیروں کا قافلہ یزید کے دربار میں داخل ہوا ہے نا تو ایک رسی سے سارے قیدیوں کو باندھا گیا تھا. ایک رسی سے جب ناقوں سے اتارے گئے تو ایک رسی میں باندھ دیا تھا. اب دیکھیے ان میں کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، تو منظر یہ ہے اس رسن بستگی کا کہ کسی کا گلا ہے، کسی کی کمر ہے، کسی کا ہاتھ ہے، کسی کا پیر ہے. اور دختر شبیر کے لیے لکھا ہے کہ اس کے گلے میں رسی آئی تھی. اور اسیروں کی تعداد کتنی تھی؟ 12. کتنے اسیر بچے تھے؟ 12. حالانکہ جب کربلا سے چلے تو 12 تو نہیں تھے، کربلا سے تو 64 کی روایت ہے، کم سے کم 64 عورتیں بچے تھے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ راستے میں جب ناقے سے کوئی گر جاتا تھا تو یہ ملعون روکتے نہیں تھے، قافلہ روکتے نہیں تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. اور وہ گرنے والا گرم ریت پر تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا تھا اور آس پاس کے لوگ آ کے دفن کر دیتے تھے، اس کی قبر بنا دیتے تھے اور لکھ دیتے تھے کہ اس مظلوم کی قبر ہے جو قافلے سے بچھڑ گیا تھا، اسیروں کے قافلے سے بچھڑ گیا، جو اس حسینی قافلے کے کسی بچے یا خاتون کی قبر ہے.